سیدہ عاتقہ سلام اللہ علیہ کے شوہر، ان کا تعارف بھی ساتھ ساتھ ہو جائے، اور پھر آپ کی اولادوں کے بارے میں بھی بتائیے۔ نیز جو میں ایک بات اور خاص طور پہ چاہتا ہوں کہ چونکہ جنت البقیع کا بڑا اپنا ایک شرف ہے، اور ظاہر ہے سرکار علیہ السلام کی وہ حدیث پاک کہ تم سے جس سے ہو سکے مدینہ پاک میں مرے، مدینہ پاک میں مرے، کیونکہ بقیع شریف تو ظاہر ہے سب کے لیے انتہا ہے، تو جنت البقیع کا مکین ہونا یہ بھی اٹس سیلف بہت بڑا شرف ہے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ عاتقہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں اسلام کے اندر جن کے پورے گھرانے نے اسلام کی مدد کی ہے، پورے گھرانے نے مدد کی ہے، ان کی اولاد نے مدد کی ہے، اور پھر اولاد کی اولاد نے مدد کی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہے۔ ان کی شادی ظاہر سی بات ہے بڑی خاتون ہو اور اس کا فکر و شعور بھی بلند ہو تو اس کے لیے شوہر بھی آل عرب اسی طرح ڈھونڈا کرتے تھے، تو شریف النفس اور انتہائی ایماندار شخصیت تھی حضرت ابو امیہ بن مغیرہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کے شوہر ہیں اور انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں، اور دونوں کا نام عاتقہ ہی تھا۔ ایک کا نام عاتقہ بنت عبد المطلب اور دوسری کا نام عاتقہ بنت عامر کنانیہ، اور یہ وہ ہیں جن سے حضرت ام سلمہ پیدا ہوئی ہیں۔ تو جناب ابو یعنی اس اعتبار سے آپ حضرت عاتقہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ سوتیلی ماں بھی ہوئی حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ، بالکل سوتیلی ماں بھی، اور ابو امیہ جو ہیں وہ سسر ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب ابو امیہ جن کا نام حذیفہ اور بعض کتابوں میں سہیل لکھا ہے، یہ وہ شخصیت تھی کہ یہ سخی بہت زیادہ تھے، اور حضرت عاتقہ کا جو گھر ہے اعلان نبوت سے پہلے اخلاقی تبلیغ میں یہ نور کی مانند سمجھا جاتا تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی خود بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں جلوہ گر ہی اس لیے ہوا ہوں کہ میں اخلاق کو بلندیوں تک پہنچاؤں، اور وہ اخلاقی تربیت ان کے گھر میں نظر آتی ہے۔ یتیموں کی مدد کرنا، غریبوں کے کام آنا، مہمان نوازی کرنا، یہاں تک کہ ان کا تو لقب ہی ذات و راقب تھا، یعنی مسافر کی زاد راہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب کوئی شخص ان کے ساتھ سفر کرتا تھا تو وہ بے خوف ہوتا تھا کہ مجھے روٹی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میں ابو امیہ بن مغیرہ کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ اور ویسے بھی ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، آج بخل بہت عام ہو گیا ہے، یعنی بھائی اپنی بہن کے حق میں بخیل ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا بھتیجا اپنے چچا کے حق میں بخیل ہے۔ اہل عرب میں بہت ساری خطائیں تھیں، بہت ساری برائیاں تھیں اعلان نبوت سے پہلے، لیکن وہ بخیل نہیں تھے۔ یہاں تک کہ ایک عربی کے بارے میں آتا ہے، مکہ کے رہنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا سالہ اس کے پاس آیا مدد کے لیے، تو بہن یعنی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرا بھائی ہیلپ کے لیے آیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ اونٹوں کے باڑے میں چلا گیا اور کہتا ہے علی الجمال و علیک الحبال، مجھے رسی دیتے جاؤ، جتنی رسیاں دو گے میں تیرے بھائی کو اتنے اونٹ پیش کر دوں گا۔ یعنی وہ لوگ ان کے انسٹنکٹ میں یہ بات تھی۔ اب وہ لوگ اتنے سخی تھے کہ ان کی رگوں میں سخاوت تھی۔ تو ابو امیہ جو تھے وہ سخی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے ذہین تھے کہ جب مکہ کے اندر کعبہ کو دوبارہ بنایا گیا تو اس میں حجر اسود کو نصب کرنا تھا، اور جنگیں ہونے کا خوف تھا، ڈر تھا کہ کہیں جنگ نہ لگ جائے، تو اس وقت اسی بندے نے یہ رائے دی تھی کہ صبح کے وقت جو بندہ سب سے پہلے حرم کعبہ میں آئے تو وہی ہمارا فیصلہ کرے گا، اور چونکہ فیصلہ حضور کے مقدر میں اللہ نے لکھا تھا، اور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سب سے پہلے جب حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو اس وقت اس شخص نے کہا ھذا امین، یہ تو امین ہے، یہی ہمارا فیصلہ کرے گا، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا۔ جناب ابو امیہ نے نے یہ کہا تھا، تو رسول اللہ نے پھر فیصلہ کیا کہ میں چادر پیش کرتا ہوں، اس میں جو ہے نا وہ حجر اسود رکھا جائے، اور سارے اس کے کونے پکڑ کے قریب لے جائیں، اور میں پکڑ کے پھر اس کو نصب کر دوں گا۔ پھر حضرت عاتقہ کے بطن سے جناب ابو امیہ کی جو ہے نا وہ 3 اولادیں ہیں، حضرت عبداللہ، جناب زہیر اور حضرت قریبۃ الکبریٰ۔ جناب عبداللہ جو ہیں یہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور جنگ حنین کے اندر ان کو تیر لگا جس میں وہ شہید ہوئے، اور انہوں نے ہجرت بھی کی۔ تو اس کے علاوہ جو زہیر ہیں یہ وہ ہستی ہیں جن کو جو ہے وہ طائف کی جنگ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جو ہیں وہ تحفے میں پیش فرمائے تھے، اور ان کی شہزادی حضرت قریبۃ الکبریٰ وہ ہستی ہیں کہ جن سے جو ہے اللہ رب العالمین نے جو اولادیں پیدا کیں، جناب عبد
عبداللہ جناب وہاب اور حضرت حارث اور حضرت یزید یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے, یہ مددگار بنے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مددگار بنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فیض حاصل کیا. یعنی الغرض ان کا جو پورا گھرانہ ہے, ان کی اولادیں ہیں, ان کے اندر ہمیں اخلاق نظر آتے ہیں, نور ایمانی نظر آتا ہے, عشق رسول نظر آتا ہے, اور پھر یہ وہ ہستی ہیں کہ پورے گھرانے کو منور کرنے کے بعد پھر وہ منور تربت کے اندر داخل ہوئی, یعنی جنت البقیع میں. جنت البقیع میں جب آپ مین انٹرنس سے داخل ہوتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ پر آپ کو 3 قبریں نظر آتی ہیں. یعنی جنت البقیع میں داخل ہوتے ہی آپ کو رائٹ سائیڈ پر جو مزارات نظر آتے ہیں وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کی اولادوں کے مزارات ہیں. لیفٹ سائیڈ پر آپ کو 3 مزار نظر آتے ہیں, وہ 3 مزار حضرت ام البنین حضرت عباس علمدار کی امی حضور حضرت ام البنین فاطمہ, اور بعض نے کہا کہ وہ حضرت فاطمہ بنت اسد. یہ 2 قول ہیں, یعنی ام البنین فاطمہ یا حضرت فاطمہ بنت اسد, ان کا مزار سب سے پہلے آتا ہے. پھر حضرت سیدہ عاتقہ کا مزار ہے, حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کا مزار ہے. یعنی 2 بہنیں آپس میں ساتھ ساتھ ہیں, دونوں بہنیں ساتھ ساتھ ہیں. اور پھر حضرت علی کی ماں ہو یا حضرت عباس کی امی حضور ہو, یہ تینوں ہستیاں جنت. 2 بہنیں بھی ساتھ ساتھ ہیں, اور اگر میں اہل دہلی کی زبان میں کہوں کہ ان کی بھاوج بھی جو ان کے ساتھ ہیں. یہ جب بھی آپ یعنی کہ جنت البقیع میں اللہ تعالیٰ بار بار لے جانا نصیب فرمائے تو آپ جب لیفٹ سائڈ پر اپنی نگاہ دوڑائیں گے تو آپ وہاں ان کو سلام پیش کریں, رائٹ سائڈ پر دیکھیں تو سیدہ کائنات کو سلام پیش کریں, اور سامنے آپ دیکھیں تو حضور کی دیگر بیٹیاں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کو سلام. کیا خوبصورت اور حسین نقشہ کھینچا ہے آپ نے, جزاک اللہ جی. اور یقیناً جو لوگ حاضری پہ گئے ہوں گے یا جانے والے ہوں گے, میرا خیال ہے انشاءاللہ اس نقشے پہ ضرور غور کیجئے گا. لیکن وہی بات ہے, بقیع شریف میں عموماً لوگ غلطی کر جاتے ہیں اوپر جانے کی. میرا پتہ نہیں کیوں ادب یہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بس ادب سے دور سے رہ کے جو سلام عرض کرنا چاہیے. خدا نخواستہ ہمارا قدم ایسی جگہ نہ پڑ جائے جہاں پہ خدا نخواستہ کسی صحابی کی قبر اثر ہو. بس یہ ادب کی باتیں ہیں, بس مختصر سی.